وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب أعدائنا وملجأنا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا مزروع توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدع النعم. مولاي صل وسلم دائما عبدا سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد الصلاة کے بعد معزز محترم محتشم عزیزان عزیزان معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجناتی سفیر میں اللہ جل جلالہ کے کلام مقدسوں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پارہ نمبر 10 میں سے ایک آیت بینہ کی تخصیص کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ جل کریم سے دعا ہے خالق کائنات و مالک لم یزل تقدیر کون و مکان خلاق دو جہاں خالق انس و جان مالک کون و مکان میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب ربیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقے تحفے کلمہ حق سن کر اسے قبول کرنے اس پر عمل میرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، متذکرہ آیت بینہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12
شہر کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے، 12 شہر وہ 12 ہے۔ فرمایا فی کتاب اللہ بھی، اور یہ تقسیم کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔ اور یہ تقسیم کب سے ہے؟ اس کے حوالے سے کلام مقدسوں کے اندر ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے یہ مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی ہے۔ یعنی یہ روزے ازل سے ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے جو مہینوں کی تعداد ہے 12 ہے۔ یہ اب کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات کی تقسیم کرتا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہے، محترم ہے اور عزت والے مہینے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ تو اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور فرمایا ان مہینوں میں یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اپنے جانوں پر زیادتی نہ کرو۔ اور فرمایا وقاتل المشرکین، اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو، کافہ، فرمایا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اچھا، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 36 کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ دوستیاں رکھو، بلکہ فرمایا قاتل المشرک، فرمایا کافروں کے ساتھ جہاد کرو، کافتن، ہر وقت، کما یقاتلونکم کافتن، جس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ ہر وقت تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جس طرح وہ تمہارے ساتھ ہر وقت لڑتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ ہر وقت لڑو۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، تقوی داروں کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، جو یہاں پر مہینوں کی تعداد رکھی گئی ہے اور پھر ان میں 4 مہینے حرمت والے رکھے گئے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، جس کے حوالے سے صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ 4 مہینے یہ ہیں کہ ایک مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور پھر 3 مہینے لگاتار ہیں کہ ان میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے ہیں، اور پھر ایک مہینہ رجب کا ہے، اور یہ 4 مہینے قابل احترام ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی عزت کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، اور ان مہینوں کے اندر گناہ سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ دور جہالت کے اندر بھی ان مہینوں کی بڑی تعظیم ہوا کرتی تھی، اور ان مہینوں میں سے جو پہلا مہینہ ہے وہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، جو یہ موجودہ جو یہ مہینہ گزر رہا ہے یہ مہینہ ماہ رجب کا ہے، تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اب ان مہینوں کو
حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ رجب یہ ایک نہر کا نام ہے۔ رجب ایک نہر کا نام ہے کہ جس نہر کے پانی کی سفیدی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے اور اس کی ٹھنڈک جناب وہ برف سے زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت اس پانی سے یعنی نہر رجب سے ان کو سیراب فرمائے گا جو ماہ رجب کے روزے رکھتے ہیں، جو ماہ رجب کے روزے رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہ نہر رجب جو جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے کہ جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہو اور جس کی ٹھنڈک برف سے زیادہ ہو اور جس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہو، تو آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نہر کے پانی کی کیا قدر و کیفیت ہوگی، کیا قدر و منزلت ہوگی۔ تو جناب اللہ ان لوگوں کو سیراب فرمائے گا، یہ اس نہر کا پانی ان لوگوں کے مقدر و مقصود میں ہے کہ جناب جو ماہ رجب کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مکاشفۃ القلوب کے اندر جو ہے صوفی کرام فرماتے ہیں کہ رجب کے اسرار رموز کے حوالے سے کہ رجب کے اندر 3 حرف ہیں، را، جیم اور با۔ فرمایا را بمانا رحمت ہے، را بمانا رحمت ہے، جیم بمانا جرم ہے، اور جناب با بمانا دل ہے۔ با بمانا دل ہے، رحمت، جرم اور دل یعنی نیکی، یعنی رحمت، جرم اور نیکی، یہ 3 الفاظوں سے اس کو مرکب بنایا گیا اور اس کو رجب رکھا گیا۔ اب اس کے اسرار و رموز کے حوالے سے امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ یہ مہینہ اتنا قابل احترام اور معتبر مہینہ ہے کہ بندہ جب اس مہینے کا صرف احترام کرتا ہے، احترام کرنے کا سوچتا ہے، اس کی عزت کرنے کا سوچتا ہے، تو اللہ رب العزت اس اپنی رحمت سے اس کے جرم کو نیکی میں بدل دیتا ہے، اس کے جرم کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس قدر عظمتوں والا مہینہ ہے، اس قدر عظمتوں والا مہینہ ہے کہ بندہ صرف سوچتا ہے کہ جناب میرے ماہ رجب کے روزے رکھنے ہیں، میرے ماہ رجب کے اندر خصوصی اہتمام کرنا ہے، میں نے اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔ وجہ یہ کیونکہ یہ مہینہ معراج والا مہینہ ہے، یہ مہینہ معراج والا مہینہ ہے، اور میں اس مہینے کو جناب شعبان سے نسبت ہے، اور شعبان وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نبی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کو اتنی فضیلت کیوں ہے کہ شعبان کو رمضان سے نسبت حاصل ہے، اور فرمایا رمضان شہر امتی، یہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، قربان جائے۔ اور رجب کو اتنی فضیلت کیوں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اب تینوں مہینے قربتاً درجہ بدرجہ ایک کے ساتھ ایک کو نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ جس طرح دیکھیں نا اس کے اسرار و رموز کو دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ایک حصہ وحدانیت پر ہے، ایک حصہ رسالت پر ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں اگرچہ وحدانیت پہلے ہے، جب تک بندہ رسالت پہ نہ اترے نا تو
کی تخلیق ہوئی تو اس جہاں کو تخلیق کی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. تو گویا اللہ کے نبی کی جب تخلیق ہوئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر چیز کو تخلیق ہوئی. جب رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا چرچا کرنا مقصود ہوا رب تعالیٰ کو پھر اپنے نبی کی تخلیق فرمائی. تو اس اعتبار سے علماء فقہاء مفسرین فرماتے ہیں اصل رسالت ہے. لیکن اس میں ایک اسرار اور رموز کی بات کی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے بندہ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کا زبان پاک ہو جاتا ہے. اور کہا نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ کسی بےدین کسی پلید زبان میں آ ہی نہیں سکتے. کہا جب بندہ وحدانیت کا اقرار کرتا ہے توحید کا اقرار کرتا ہے تو زبان اس کی بات وہ زبان آف ہوتی ہے. پھر رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. پھر اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو پھر یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کچھ نظام ہی ایسا رکھا ہے, کچھ نظام ہی اسی طرح کا رکھا ہے کہ بندہ جب اس کے اسرار اور رموز کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بھی پھر جناب دادا علی حجویری جیسا عشق چاہیے, بایزید بستامی جیسا عشق چاہیے, بلال حبشی جیسا چاہیے, سہیل رومی جیسا چاہیے. تو ایسے دیوانوں جیسی کیفیت ہوگی تو پھر جناب رسالت کی بات بھی سمجھ آئے گی, وحدانیت کی بات بھی سمجھ آئے گی, اور عشق و محبت کے رموز بھی سمجھ آتا ہے. تو بات چل رہی تھی کہ رجب جو ہے وہ شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. جو بندہ دیکھیں اسرار رموز یہی ہے, اللہ نے اپنے مہینے کو پہلے رکھا کہ جو اللہ کے مہینے کی تعظیم کرے گا وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے گا, وہ روزے رکھ کے عبادت کر کے ریاضت کر کے پھر شعبان کا مہینہ یعنی نبی علیہ السلام کا مہینہ ملے گا تو اس کی قدر کرنے لگ جائے گا. اس کی دل کی دنیا بدلتی رہے گی, وہ چمکتا رہے گا چمکتا رہے گا. اور پھر جب امت کا مہینہ رمضان مل جائے گا تو پھر اس کی نیا پار ایسا ہوگی, پھر جنت اس کا مقدر ہے. یہ سمجھ لیجیے اس نے آپ کی آخرت سوار لی ہے. لیکن جنہوں نے رجب کی قدر نہیں کی پھر وہ اللہ کے نبی کے مہینے کی کہاں قدر کی. جنہوں نے پھر اللہ کے نبی کے مہینے کی قدر نہیں کی پھر انہیں رمضان کی کیا ہوگی, پھر انہیں رمضان کی کیا ہوگی. پھر رمضان بھی ویسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے ہم نہیں گزارتے ہیں. وہ یہی سوچتے ہیں جناب کیا کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. روزوں کے ایسے ترک کر دیتے ہیں جسے جناب کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, خوف خدا ہی نہیں ہے, جیسے رب تعالیٰ کو جناب یوں ہی منا لیں گے. اللہ فرماتا آپ حاصل تم ان تدخل الجنہ, کیا تم یہ گمان کرتے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو آج ہم نے سوچا ہوا ہے. محفل کریں گے, جالبی کریں گے, میلاد منائیں گے, شیرنی گانے گے, جناب لنگر کا اہتمام کریں گے, بس حضور سے محبت کا عقیدت کا اظہار کریں گے, دعویٰ نہیں کریں گے لیکن عملی نامہ نہیں دیں گے. بس اسی کو ہم نے جناب کیا سمجھ لیا, جنت کا ٹکٹ سمجھ لیا. اسی کو ہم نے جنت کی حاضری سمجھ لی, اسی کو ہم نے جنت میں داخل ہونے کا سبب سمجھ لیا, اثاثہ سمجھ لیا. نہیں, ایسا کبھی ممکن نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس سے پہلے تو ایک اندھیروں تاریکیوں کا گھر بھی ہے, پہلے تو وہاں جانا ہے, پہلے وہاں داخل ہونا ہے. فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جب اس منزل میں داخل ہو گے تو پھر شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے جناب کہ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, شمع بھی جلے تو اجالا نہیں ہوتا. آپ شمع بھی جلا دو, کئی شمعیں جل جائیں, اجالا پھر بھی نہیں ہوگا. اجالا اسی صورت ہوگا جب آپ نے آمنہ کے لال سے محبت کی ہوگی.
آقا کے لال کی محبت کو اپنے دلوں میں بسایا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنی جامہ پہنایا ہوگا، صہیب رومی جیسا عشق رکھا ہوگا اور روم چھوڑ کر حضور کی غلامی کا آوازہ ہو، اپنی سلطنت چھوڑ دی، شہزادہ بھائی حضور کی محبت نے جگہ لے لی تو چھوڑ۔ بلال حبشی جیسا ہونا چاہیے بھائی، ایک جنرال تھا، زمین عریض وسیع و عریض زمین ہے، حضور کی محبت نے دل میں جگہ لے لی اور اس کے بعد ایک آزاد ہو کر غلامی در غلامی در غلامی در غلامی میں آتے تھے، اور کتنے مسائل دل ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور آخر کار حضور کی غلامی میں آتے ہیں۔ یار اتنی سی بات ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جس کو اتنا مقام حاصل ہو، حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے زمین چاہیے، کون ہے جو اس زمین کے بدلے جنت میں گھر لے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، جنت مل گئی نا بھائی، خرید لی نا جگہ، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے لے لی، جنت خرید لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے تو میرے محبوب میرے عاشق بلال کو آزاد کرے تو جنت میں مقام حاصل کر لے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، بلال حبشی کو خرید کے حضور کی غلامی میں دے آزاد کر دیا، بھائی جنت مل گئی۔ یار اس کے باوجود بھی بچے کی طرح بلک بلک کے روتے تھے، بچے کی طرح بلک بلک کے روتے تھے۔ کہا پتہ نہیں میری آخرت کیسی ہوگی، میرا انجام کیسا ہوگا، پتہ نہیں رب میرے سے راضی ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں رب تعالیٰ کو میری کون سی ادا ناپسند گزری ہو۔ یار ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میری تو یہ دعا قبول ہو گئی تھی، میرے مسجد میں یہ کام کرا دیا تھا، میرے فلاں غریب کو وہ دے دیا تھا، میں نے اس کے لیے دہیج کا انتظام کر دیا۔ ارے نیکیاں گنوانے میں چھپ جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، وہ یہ دیکھتے تھے پتہ نہیں زندگی کا اتنا 62 سال کا عرصہ گزر گیا، 62 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ان 62 سال کے عرصے کے اندر کتنے گھنٹے، کتنی سانسیں ہیں، اور ان میں کسی سانس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی، کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو جس سے اللہ کو ناراضگی، اللہ کو وہ لمحہ ناراض گزرا ہو۔ اب وہ تلاش کرتے تھے، اور آج تو ہم اپنی نیکیاں گنتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہم سوچ رہا ہوگا صحابہ کا مزاج کیا تھا اور ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے۔ آج 6 رجب ہے، آج خواجہ اجمیر حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا آج عرس ہے، یوم وصال کا دن ہے۔ آپ کو بتائیے وہ شخصیت تھے کہ جناب جو کم سنی کے عمر کے اندر ایک باغبان تھے، باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، اور جناب ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی، آپ اس بچے کے قریب تھے اور اپنے جیب سے ایک روٹی کا دیوالا نکالا اور اس بچے کو دے دی۔ آپ نے اسے تناول کیا اور محسوس کیا دل کی دنیا بدل گئی۔ اور اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور نگاہ پلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے افراد کی تبدیل میں، اللہ والوں کی نظر کی کافی ہے، اور جناب ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اور حال یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے لے کر مجاہدہ اللہ کے قرب کے لیے عبادتوں اور ریاضتوں میں لگے رہے، اور اتنا لگے نا کہ نام کا معین الدین چشتی علیہ السلام تھا، لیکن المشہور پہچانے کس سے ہے، غریب نواز تھے، غریبوں کو نوازتے تھے۔ اور مشہور ہے کہ آپ کے پاس تھا کچھ نہیں، آپ کی اتنے وسیع عریض کی جماعت اور صدر جناب کوئی کروڑ پتی، کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ، ایسا کچھ
لیکن اللہ والوں کی پاور تھی، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا بڑا قرب تھا، انہیں قرب حاصل تھا۔ اور کہتے ہیں نا کچھ اللہ والے ایسے ہیں جب وہ کسی چیز پر اڑ جاتے ہیں نا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ خرقہ پوش ایسے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جب وہ کسی بات پر اڑ جاتے ہیں اللہ اسے ضرور پورا کرتا ہے، اللہ ضرور پورا کرتا ہے۔ وجہ اتنی سی ہے کہ اللہ والوں کو اللہ کو منانا آتا ہے، ہمیں منانا ہی نہیں آتا۔ بھائی منانا کیا، ہمیں تو رسول بہانا بھی نہیں آتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تو اللہ کی یاد میں مکی کے سربراہ نے آنکھوں سے آنسو بہے ہونا، ہمیں یار مکی کا سر کتنا ہوگا، اس کی مقدار کتنی ہوگی، آنکھوں سے مکی کے سربراہ نے آنسو بہے ہو اللہ کی یاد میں، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ یار ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں، دنیاوی مال، مفاد، محبت، حرص، لالچ، تمام ہر چیز میں آنسو بہاتے ہیں، ہر چیز میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن اگر آنسو نہیں نکلتے نا تو یاد خدا میں نہیں نکلتے، یاد خدا میں نہیں نکلتے۔ اصل وجہ بتائیے کیا، اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی محبت چھوڑ دی ہے، اپنے رب کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے، اپنے رب کی قربت چھوڑ دی ہے، اس کی یاد چھوڑ دی ہے۔ اگر اس کی یاد میں جو مبتلا ہو جائیں گے نا بھائی، ساری دنیا کی محبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ کبھی ہم اس کے قریب جا کر تو دیکھیں، جب دنیا والوں کی محبت میں اتنا کچھ ملتا ہے تو دنیا بنانے والے کی محبت میں کتنا ملے گا۔ کبھی اس کے قریب ہو کر تو دیکھیں، کبھی جھولیاں پھیلا کر تو دیکھیں کہ ہم مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں۔ آج موقع ہے، آج تو رب کے حضور بھی ہو سکتے ہیں، مانگ بھی سکتے ہیں، پھیلا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ دن، یہ وقت، یہ لمحہ جب گزر جائے نا پھر کچھ بھی نہیں آئے گا، پھر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو آج کی قدر کریں گے، شاید ہمیں کچھ مل جائے، کچھ لمحات بھی نصیب ہو جائے۔ بلکہ علامہ رومی علیہ السلام فرماتے ہیں تو اتنا بدنصیب ہے، تو اتنی مقدر ہے، تو اتنا بدنصیب ہو گیا ہے اور تو اتنا بدتر بھی ہو گیا ہے، تجھے تیرے بنانے والے کی یاد نہیں ستاتی، تجھے تیرے بنانے والا، جو تجھے بنانے والا ہے اس کی یاد نہیں ستاتی تجھے۔ یار آج ہماری مائیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ہم کبھی کبھار یاد ستائے تو ہوتے نا بھائی، کبھی کبھار آنسو نکل ہی آتے، شاید ہم اس سے بھی زیادہ پتھر بھی ہوتے، لیکن کبھی کبھار یاد ستائے نا، جب دیکھتے ہیں ماحول کے اندر، ماحول کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، معاشرے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، جب بیزار ہو جاتے ہیں نا، غمگین ہو جاتے ہیں، پھر بے ساختہ اندر سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر اپنی جنم دینے والی کو ضرور یاد کرتے ہیں، اس کی ممتا کو ضرور یاد، اس کی شفقت کو ضرور یاد، کیونکہ وہ بڑی بے لوث شفقت ہوتی ہے، اس کو خریدا بھی نہیں جا سکتا، اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس کی جب یاد ستاتی ہے نا تو آنسو ایسے نکلتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یار جس نے جنم دیا اس کے لیے اگر اس کی یاد ستائے تو ایسے آنسو نکلتے ہیں، اور جس نے تخلیق کی ہے، جس نے عدم سے وجود کیا ہے، اس کی یاد نہ ستائے تو بندہ کتنا بے وفا ہے۔ وفاداری کس چیز کا نام ہے، اس کو ضرور سوچا جائے۔ تو گویا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 رجب ہے آج خواجہ غریب نواز علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن بہت کچھ تھا۔ پتہ ہے کیا، جب وہ مصلی میں بیٹھتے تھے نا، اور جب کوئی غریب، کوئی سائل، کوئی سوال کرنے آتا نا، آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، مصلی کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے وہ چیز نکل آتی، سائل جو سوال کرتا آپ کو نہیں آتا کرتے تھے، وہ چیز اپنا جو کچھ تھا، اپنا جو کچھ تھا وہ سب کچھ راہ اتنا میں خرچ کرتے
بھائی 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کلمہ پڑھا 90 لاکھ لوگوں، اور آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں کیا ہے 50 سال شب بیداری، 50 سال۔ آپ کو پتا ہے نا جب کوئی قابل احترام کوئی نامور ترین شخصیت ہو، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے بعد کسی کو اگر رتبہ حاصل ہے، مقام ولایت حاصل ہے، تو کہا وہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ السلام، اور کہا کہ حضور غوث پاک کے لاڈلے تھے، لاڈلے، یہ کسی کا کوئی لاڈلہ ہوتے نا، کہا حضور غوث پاک کے لاڈلے تھے، اور کمال کے اچھا ایک دن جو ہے نا وہ زار و قطار زندگی کے آخری ایام میں نا روتے رہتے تھے، اور جب اکثر ان کی قرابتدار جب ان سے متوسلین ان کے جب آتے نا تو دیکھتے کہ روتے ہی ہوتے تھے۔ یہ کوئی دنیاوی حرص، دنیاوی مال و متاع کی عوض نہیں، بس یاد خدا میں ہوتے تھے، یاد خدا میں رویا کرتے۔ تو بھائی انہوں نے حضرت بختیار کاکی علیہ السلام سے درخواست کی، آپ پوچھیں کہ وجہ کیا ہے۔ آپ نے جو ہے نا دھارس بتائی، کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ اتنا کیوں زار و قطار ہوتے ہیں؟ آپ کے تو دستے ولایت پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ حق پڑھ لیا، آپ کی ریاستیں اس قدر ہیں کمال درجے کو پہنچتے ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ اتنے پریشان حالت تو ولی ہوتا ہے نا کہ اللہ کی قربت ہوتی ہے، اور نگاہ ولایت سے دیکھ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تکلیف اور پریشانی اسی بات کی تو ہے کہ مجھے جو ہے نا میرے زندگی کا جتنا بھی اثاثہ ہے نا، ان تمام اثاثوں کے اندر سے کوئی ایک عمل بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس کے سبب میں اللہ کے حضور بخشا جا رہا ہوں۔ یار یہ وہ شخصیت ہیں آج پورے بھارت کے اندر ہر کوچے قصبے کے اندر لوگ ان کے درگاہ کے اندر جاتے ہیں، ان کی ولایت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ بڑے کرم و فضل لوگوں نے آزمان ان کے دور حیات کے اندر بھی آزمان لیا، دور حیات کے اندر بھی آزمان لیا، اس کے باوجود بھی آج بھی وہ کٹن کا بج رہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی جو زندگیاں ہیں نا، یہی تو ہمارے لیے مشورہ ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا کھویا۔ یہ تو کم سے کم ایک لمحے کے لیے ہم بیٹھیں اور سوچیں کہ ہماری روش کیا ہے، ہماری زندگی کس سمت ہے، اور ہم نے اپنے زندگی کا تعین کیا رکھا ہے، اور ہم نے کن کو آئیڈیل بنایا تھا۔ یار پہلے دور کے اندر لوگ خواتینیں سیرت فاطمہ پڑھتی تھیں اور ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کرتی تھی، اور مرزاد حضور علیہ السلام سے پڑھ کر کوئی سیرت نہیں ہے۔ دنیا جہاں چھان لو، حضور کی ذات سے بہترین، حضور کی ذات سے اعلیٰ ترین کوئی شخصیت کی سیرت نہیں مل سکتی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو کیوں بنایا اپنا آئیڈیل۔ یار کوئی تاجر ہے تو تجارت کا جو ظرف ہے، تجارت کا جو طریقہ ہے، تجارت کا جو اصول ہے، تجارت کا جو نمونہ ہے، وہ حضور کی ذات سے بہترین ذات نہیں مل سکتی۔ گھریلو خاندانی کے حوالے سے، معاشرتی نظام کے حوالے سے، قرابت داری کے حوالے سے، بھائی کے حوالے سے، ایک باپ کے حوالے سے، جناب تمام رشتوں کو آپ جھانچ پرداری کر لیں تو ایک ضابطہ حیات ہے۔ اللہ ایسا ضابطہ دے رہا ہے کہ جو تمہارے
سارا جو نظام کی بربادی کا سبب ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جوان نسلوں کو یہ تاثر دے دیا ہے کہ جناب کامیابی آخرت کے لیے کامیابی دنیا کی ہے، اور دنیا کی کامیابی کے لیے اپنی عزت کا سودا بھی کر لیں گے، اپنے گھر کا سودا بھی کر لیں گے، جناب اپنے ایمان تک کا سودا کر لیں گے، اور کر بھی لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں، اور لیکن آخرت کی بربادی ان کے نصیب ہے۔ تو بس مختصر سی بات یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کریں۔ تو یہ ماہ رجب ہے، ماہ رجب کے اندر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معراج کا واقعہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے اپنے کتاب کی زینت کرنا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس پہلی آیت کے اندر سورہ اسرا کے جو سورہ بنی اسرائیل ہے لیکن مشہور اسرا کے نام سے ہے، تو اس کے پہلی ہی آیت کے اندر پورے واقعے کو درج کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کتاب کی زینت بنا دی، اس کی پتہ ہونا چاہیے روزے اول سے ہر انبیاء آئے معجزات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، ہر نبی آئے معجزہ لے کر آئے، لیکن جو نبی علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا حضور تو اول صحابہ معجزہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ تمام انبیاء کرام کو فرد معجزہ دیا گیا تھا، وہ تمام معجزات کو اللہ کے نبی کے وہ تمام معجزات اللہ کے نبی کو عطا کیے۔ تو اگرچہ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس طلوع کرنا معجزہ ہے، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرنا معجزہ ہے، انگلی کے پھروں سے چشمے جاری کرنا معجزہ ہے، کنکریوں سے ایک اپنی رسالت کی گواہی دلانا معجزہ ہے، شجر حدث سے گواہی دلانا، لیکن مردہ زندہ کرنا یہ بھی معجزہ ہے، آنکھوں کی بینائی واپس دلانا یہ بھی معجزہ ہے، لیکن جو حضور علیہ السلام کو شایان شان کو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ کوئی معجزے ہیں جو تمام کو ساتھ کر بھاری ہے، وہ لاجواب بے مثال اور حضور کے مرتبہ مقام کے مطابق معجزہ کیا گیا، اور وہ معجزہ ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا معجزہ معراج النبی ہے۔ یہ معجزہ تمام معجزوں سے اعلیٰ ہے، تمام معجزوں سے ایسا ہوا ایک قرآن کا معجزہ ہے جو تا قیامت تک برقرار رہنا ہے۔ ہر نبی کا معجزہ ان کے رسالے ظاہری کے بعد ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، لیکن قربان جائیں امام الانبیاء کا معجزہ تا قیامت تک جاری ہے، اور وہ قرآن کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، جو پڑھنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے، سننے والے کو بھی دیتا ہے، سنانے والے کو بھی دیتا ہے، متبصرین کو بھی دیتا ہے، اور جناب جس گھر میں پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی فائدہ دیتا ہے، وہی زندہ کو زندہ مردے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور زندہ رہتے ہوئے تو زندہ رہتے ہوئے وہ بھائی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قیامت تک اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ ایسی چیز دی گئی جو سابقہ کسی امت کو نہیں دی، کسی امت کو نہیں دی، یہ صرف حضور علیہ السلام کی برکت ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت ہے، حضور کی امت پر، اور ایک زندہ معجزہ جناب معراج النبی ہے، اور معراج النبی کا جو فلسفہ ہے وہ انوکھا فلسفہ، بس یہ سمجھ لیجیے کچھ ابتدائی صورتحال کو انشاءاللہ گاہے بگاہے ذکر کریں گے، اس کے اسرار اور اس کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن بس یہ جان لیجیے وہ حضور علیہ السلام کو ایسا معجزہ ملا جو کسی نبی کو نہیں مل سکا، روزے اول سے ہر نبی
خواہش تھی کہ اللہ کا دیدار کرے، اللہ کو دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کسی کو یہ رتبہ مقام مرتبہ حاصل نہ ہو سکا، نہ ہوا، نہ ہی ہونا تھا، کیونکہ یہ رتبہ اور مقام آمنہ کے لال کے لیے رکھا گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ رتبہ، یہ مقام مرتبہ اپنے محبوب نبی کو بتا دیا۔ بس اس کی ابتدا جو شروع ہوتی ہے سبحان الذی سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو، معراج کرائی، سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو یہاں پر کلمہ سبحان کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، بس اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر اختتام انشاءاللہ باقی کلمات کی طرف ہم بعد میں چلیں گے۔ تو یہاں سبحان جو ہے وہ ذکر کرے گا، یہ اللہ کی ایک لاجواب بہترین صفت ہونے سے ہے۔ اس کا مطلب ہے پاک، پاک۔ اب پاک سے مراد کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہاں پر سبحان کی جو یہ صفت ہے اس کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب مقصد یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا تھا قیامت تک آنے والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی بھی کہ نہیں، شک و شبہات کے اندر مبتلا رہیں گے، تو پھر اس لیے اللہ نے اپنی صفت کے ساتھ متصف کر دیا اور فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو معراج سیر کرائی۔ جس طریقے سے ایک بلا تفصیل ایک مثال دے کر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اس مثال میں سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب میں امریکہ، لندن، کینیڈا سب جگہ میں نے سیر کر لی، اس کے بعد وہ آپ سے آ کر ذکر کرتا ہے، ایک مہینہ غائب تھا، وہ آپ سے آ کر ذکر کرتا ہے، اس کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ کہاں گئے تھے بھائی؟ اس نے کہا میں کینیڈا، لندن، UK وغیرہ سب جگہ میں کافی ممالک کی میں سیر کر گیا۔ اس کے بعد آپ کے ذہنوں کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی، بہت سارے سوالات آئیں گے، بھائی اس کے لیے تو اچھی خاصی رقم چاہیے اور اس کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسے چلا گیا، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے اگلا جملہ معترضہ کے ساتھ اگلا جملہ ڈال دیا، اس نے یہ ڈال دیا مجھے صدر پاکستان نے سیر کرا ہے، مجھے صدر پاکستان نے وزٹ پہ بھیجا ہے۔ تو آپ کے تمام تر سوالات ایک طرف ہو گئے، کیوں بھائی صدر نے کروایا، ہو سکتا ہے کروا دیا بھائی اس کو، تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں اس چیز کو متصف کر دیا اپنی ذات اور اپنی صفت کو کہ بھائی ایک ملک کا سربراہ جب اتنے اختیارات رکھ سکتا ہے تو کوئی کائنات کا سربراہ کتنے اختیارات رکھتا ہے؟ جو کوئی کائنات کا خالق و مالک ہے وہ کتنے اختیارات رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندے خاص، ایسا سیر کرائی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام کے ذات پر کوئی بندہ جب اعتراض کرے گا تو پھر اعتراض کا جواب بھی یہی دے دیا گیا کہ حضور نے خود سیر نہیں کی، فرمایا سیر کرائی ہے۔ جس طرح وہ ہر اختیارات کا مالک ہے، ہر ایک سے کمزوری سے پاک ہے، اسی طرح اس کی جو سیر ہے وہ بھی ہر ایک کمزوری سے پاک ہے۔ جیسے ذات اس کا سفر بھی ویسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، جیسا صدر ہوگا صدر کا پروٹوکول بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی گاڑیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، اس کا چال چلن بھی، اس کی مہمان نوازی بھی ایسی ہوتی ہے۔ جب وہ خالق ہے تو خالق کی سیر کیسی ہوگی؟ ہاں کمال کی سیر نہیں ہوگی۔ تو جناب اللہ نے یہاں پر ساری چیزوں کو واضح کر دیا کہ کس نے سیر کرائی؟ اللہ تعالیٰ نے، جو سبحان ہے، عبد بھی اپنے بندے کو سیر کرایا، اپنے بندے کو۔ ہم زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ مالک میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، اور مان جائیں، لیکن اللہ پاک نے کسی کے لیے نہیں فرمایا تو میرا بندہ ہے، یہ نہیں فرمایا ہے، یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، تخصیص کے ساتھ کسی کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے وہ اپنے خاص بندوں کے لیے یہ فرمایا
کیا فرمایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ادخل، داخل ہو جا فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، یہ فرمایا ہے، لیکن بندہ نہیں فرمایا۔ لیکن قربان جائے نبی علیہ السلام کے رتبے اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعبدہ، میرے خاص بندہ ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ رسول ہی کہتے، اپنے رسول کو، اپنے بھائی بندے سے زیادہ افضل کو رسول بولتے، تو رسول کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہا رسول کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قیامت تک آنے والے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سوال کریں گے، ان کے ذہن میں لوگوں میں امت میں انتشار پیدا کریں گے، وہ کہیں گے نہیں حضور کو معراج خواب کی صورت میں ہے۔ اور بھائی سوال تو یہی ہے، اگر حضور کو معراج خواب کی صورت میں ہونا تو پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اگر ایک بندہ سویا ہوگا وہ کہے رہے جناب خواب میں لندن یو کے کینیڈا وغیرہ سب جگہ پوری دنیا گھوما ہے، وہ بھائی کوئی اعتراض کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوگا کوئی اعتراض کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ خواب میں تو کہیں بھی جا سکتے ہو، خواب میں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا، سب سے مان لے گا۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کا اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ خواب پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اسی سے کر رہے ہیں کہ میں نے جان کے آپ کو سکتے جس میں جسامت سے رہتی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ عبدہ کا لفظ ذکر کیا، اپنے بندے کو، یعنی بجس میں جسامت میں نے اپنے بندے کو سکھایا۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح کا سفر ہے۔ یقیناً سوال کو بنتا تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہو، حضور کی پھوپھی ام ہانی کا گھر ہو، حضور وہاں تشریف فرما ہو، آرام فرما ہو، جبریل امین تشریف لائے، آپ وہاں سے جگا کر جناب خطیب کعبہ کے پاس لے جائے، آپ کے صدر کو جناب حلقوم سے لے کر ناف تک چیر دیا جائے، چاک کیا جائے، اس کو آب زمزم سے دھویا جائے۔ مفسرین کرام اس میں بھی فرماتے ہیں یاد رکھو آب زمزم شفا ہے، اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے نا، کہا جنت کا جو پانی ہے نا، جو نہر ہے نا، اس کا پانی بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ کہا آب زمزم سے حضور کے قلب اندر تسلیت ہویا گیا، کیونکہ جناب جنت میں بھی ایسا نفیس پانی نہیں ہے، جنت میں بھی ایسا نفیس پانی نہیں ہے۔ اور قربان جائیے پانی بھی کیا تھا بھائی؟ ایک نبی کے قدموں کا جھکم تھا، ایک نبی کے قدموں کا صدقہ تھا، ایک نبی کے قدموں کا صدقہ تھا، اور ایک نبی کے قدموں کے صدقے کو یہ رتبہ مل گیا کہ امام الانبیاء کے قدموں کا کیا رتبہ، نائل پاک کا کیا رتبہ ہے۔ تو یہ اہل محبت کی بات ہے۔ تو جناب چاک کیا گیا، حضور کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد اسرا کی سیر کرائی، ساتھ و جنت لے جایا گیا، اس کے بعد پھر عرش معلیٰ لامکہ کی سیر ہوئی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جنت تو انبیاء سے ملاقاتیں، امامت نیچے پھر اوپر، یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کی ڈیوریشن کتنی تھی؟ تشریف لائے، کنڈی ہل رہی ہے، جناب مشکل سے پانی ابھی تک ایک ایک قطرہ دے رہا ہے، جناب حضور جہاں آرام فرماتے بستر مبارک ابھی بھی غلط ہے، ابھی بھی غلط ہے۔ تو بھائی یہ کیفیت ہو، آپ کیا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اعتراض میں بننا تھا۔ یہ تو معاملہ عشق کا تھا، یہ معاملہ عشق و نور کا تھا، اللہ پاکنا چاہتا تھا۔ صدیقیت کا رتبہ کس کو مل رہا ہے؟ صدیق اکبر آئے، جب صدیق اکبر سے امتحان اللہ کی نبی نے دی، وہ بھی کافروں نے دی ہے۔ ارے یار ایمان تو ایمان کافروں نے دی، کافر نے آ کر پوچھ لیا، ابو جہل نے پوچھ لیا، یہ بتاؤ تمہارے نبی محمد جناب رات کے پچھلے پہر اتنا لمبا سفر کر کر آئے، تم کیا کہ کہا میں نے تو اس سے بھی بڑی بات مان لی، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے بھی بڑی بات، اور جس رب کو دیکھا نہیں پھر کیسے اس نے ایمان لے آیا، ان کے رسالت میں ایمان لے آیا، یہ کیا بڑی بات ہے؟ صدیقیت کا رتبہ ایسے ہی ملتا ہے۔ ہاں امیر المجاہدین فرمایا کرتے کہ اپنے باپ محبت کرنی ہے، آنکھیں بند کر لو، حضور کی ذات پہ آ کے آنکھیں بند کر لو، سوچیں بند کر لو،
اپنے تقریر کا اتفاق کرتا ہوں. وما علینا